پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر ٹینشن جو ہے وہ بارڈر کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے۔ 48 گھنٹے کا سیز فائر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ایک اور ٹینس صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ISI کیا کرنے جاری ہے، یہ فوٹیج سامنے آئی ہے۔ افغانستان کا صوبہ ہے پختکا، وہاں پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ افغانستان سے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ بڑی کارروائی کی ہے، ایئر اسٹرائک کیا گیا ہے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ایئر اسٹرائکس ہیں وہ پاکستان کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر ٹینشن جو ہے وہ بارڈر کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے۔ 48 گھنٹے کا سیز فائر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ایک اور ٹینس صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ISI کیا کرنے جاری ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب 48 گھنٹے کی سیز فائر کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور یہ سیز فائر جو ہے وہ کل شام کو 6 بجے ختم ہو گیا تھا۔ اور لیکن اس سیز فائر کے دوران بھی جو ہے وہ افغانستان سے دہشت گردوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستانی افواج نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت آپریشن کیا اور ان تمام دہشت گردوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گرد گروہ حافظ گل بہادر گروپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ ان کے خلاف اہم فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں، جن میں گروپ کی اعلیٰ قیادت سمیت 100 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ فضائی حملے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ ملکہ افغان سرحدی علاقوں میں کیے گئے ہیں، اور ان کارروائیوں میں خودکش حملہ آور بھی شامل تھے جنہیں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ یہ کارروائیوں کی بنیاد جو ہے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کے بنیاد کے اوپر آئی تھی، اور ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں گل بہادر گروپ کی اعلیٰ قیادت بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کو شمالی وزیرستان میں گل بہادر گروپ کی جانب سے گاڑی میں نصب بم دھماکہ جو ہے ایک خودکش حملہ جو ہے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں پاک فوج کا ایک جوان شہید جبکہ متعدد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ جناب گزشتہ 48 گھنٹے میں یہ جو گروپ ہے اس نے پاکستان میں مختلف کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، تاہم اب افواج پاکستان نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس گروپ کی قیادت سمیت 60 سے 70 شرط پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ دوسری جانب جناب ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، یہ فوٹیج سامنے آئی ہے اور یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے کہ افغانستان کا صوبہ ہے پختکا، وہاں پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، افغانستان سے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ بڑی کارروائی کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کیا گیا ہے۔ اب ظاہری بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ایئر اسٹرائکس ہیں وہ پاکستان کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، فائٹر جیٹس کے ذریعے نہیں کیے جا رہے۔ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ بارڈر کو کراس نہیں کر رہے، تو یہی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پختکا کے اس صوبے کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ڈرونز نے یہ بڑا حملہ کیا ہے۔ ٹارگٹ اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک متضاد اطلاعات ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک وہاں پہ موجود ہے اسی کو پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ ایک بلکہ ان کے افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو ہے ایک فیک نیوز جو ہے وہ جنریٹ کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب کلب کے کرکٹرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اور 8 پتہ نہیں کلب کے کرکٹرز ہیں وہ اس کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہری بات ہے سمپتھی گین کرنے کے یہ انفارمیشن وار کے اندر یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ دینا شروع کر دیں، جبکہ ایکچولی پاکستان جو بھی آپریشنز کر رہا ہے وہ پورے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہا ہے، بلا وجہ کی جو ہے وہ جو شہری آبادی ہے اسے اس طرح ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور فوٹیج جو ہے جو کہ افغان اکاؤنٹس کی جانب سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پلے کی جا رہی ہے، میں فوٹیج آپ کو نہیں دکھاؤں گا، میں صرف آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کسی پاکستانی فوجی کی جو ہے وہ لاش کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اب یہ بڑی ہی پینفل قسم کی ایک فوٹیج ہے، میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس فوٹیج کے اندر جو ہے جو طالبان کی جانب سے گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی شرمناک۔ مطلب جو وار ہوتی ہے، وار کے بھی چند اصول ہوتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی کہ کسی لاش کی بے حرمتی کی جائے، لیکن اگر آپ کا دشمن جو ہے وہ اس قسم کی گھٹیا حرکتوں کے اوپر اگر اتر آیا نا تو پھر مطلب اٹ از آل لاس ناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ظاہری بات ہے پھر اس کا غصہ بھی جو ہے وہ پھر آگے سے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کا جو جواب آئے گا یا اس کا جو بدلہ لیا جائے گا وہ آپ کے لیے کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ فوٹیج جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ افغان اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ شیئر کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شو یو دی فوٹیج۔
اچھا جی، اس کے علاوہ اور دوسری بات یہ کہ یہ کنفرم بھی نہیں ہے، آئی مسٹ سے دس کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستانی فوجی کی ہے، لیکن وہ فوٹیج جو میں نے کم از کم دیکھی ہے اس میں ایک لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوسرا جناب، شمالی وزیرستان میں 2 روز کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کے مطابق کرفیو ہفتہ 18 اکتوبر اور اتوار 19 اکتوبر تک کو نافذ رہے گا۔ کرفیو کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ تمام شاہراہیں عام ٹریفک کے لیے بند رہیں گی۔ شہریوں سے غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنے کی جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے، جس دوران 8 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر افغان طالبان کی پراکسی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے اوپر یہ کارروائی کی، اور سیکیورٹی فورسز نے یہ بتایا کہ فورسز نے سلطان خیل اور طوفان والا کے علاقوں میں فضائی اور زمینی نگرانی کی شروع کی ہے، اور دوران نگرانی خارج کی نقل و حرکت کی نشاندہی ہونے پر فوری کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 دن میں افغان طالبان کے بھیجے گئے 108 دہشت گردوں کو جو ہے اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوحہ کے اندر جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ قطر کی میڈیشن کے بعد جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انس ملک، جو کہ فورن افیئرز کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ جناب جو ڈی جی ISI ہیں اور خواجہ آصف صاحب، یہ دونوں موسٹ پرابلی جو ہے ان مذاکرات کے لیے دوحہ جائیں گے اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر، لیکن obviously this is not confirmed yet۔ یہ انس ملک صاحب کی یہ رپورٹ ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب جب تک یہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے تب تک سیز فائر کر دیا جائے۔ اب پرابلم یہ ہے سیز فائر کے حوالے سے کہ سیز فائر کی آڑ کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے اگر پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریا کو کراس کرنے کی کوشش کریں، اور اس دوران اگر مطلب گولیاں وغیرہ نہیں چل رہی اور بم وغیرہ نہیں پھٹ رہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کا کور لیتے ہوئے جو ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اندازی کی کوشش کریں گے تو اس کا جو ہے وہ اسے کسی صورت جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میری جو اپنے چند سورسز سے میری بات ہوئی ہے تو میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا جی یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا موسٹ پرابلی پلان کیا ہوگا، پاکستان جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ رکھے گا؟ تو مجھے یہ بتایا گیا اعلیٰ حکومتی سورسز کی جانب سے کہ کسی صورت ایک جو پوائنٹ ہے ٹیبل کے اوپر جو موجود ہے، پاکستان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنس، افغانستان کو اپنے پاس یہ جو دہشت گردوں کی اماج گاہیں بنی ہوئی ہیں، کمپاؤنڈز بنے ہوئے ہیں، ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح افغان حکومت، طالبان حکومت جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کسی صورت کوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کی افواج کی جانب سے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آئرن فسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اب ڈیل کیا جائے گا، نتھنگ بلو دیٹ۔ تو کیونکہ کافی ہو گیا، تو بڑی دیر سے اور کئی سالوں سے جو ہے وہ پاکستان افغانستان کو یہ کہتا آیا ہے کہ جناب آپ کے یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں، کمپاؤنڈز موجود ہیں، انہیں ختم کیا جائے، بالکل بارڈر کے قریب جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کو انڈین سائڈ سے بھی جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے، چاہے وہ ایمونیشن کے حوالے سے ہو، پیسے کے حوالے سے ہو، ٹریننگ کے حوالے سے ہو، وہاں سے بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ اس سلسلے کو جو ہے آپ کو ہر صورت ختم کرنا پڑے گا۔ تو جو بھی مذاکرات ہوں گے اس کے اندر کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ سو لیٹس سی اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی، میں نے 8 جنگیں رکوائیں، کسی امریکی صدر نے ایک بھی جنگ نہیں رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ پاک بھارت جنگ رکوا کر میں نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں، میں نوبل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگ رکوا رہا ہوں۔ اب پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے، اگر میں چاہوں تو پاک افغان تنازع ختم کرانا بہت آسان ہے۔ ہم پیوٹن کو یوکرین میں جنگ ختم کرنے پر قائل کر سکتے ہیں، صدر پیوٹن سے ہنگری میں ہونے والی دوہری ملاقات ہوگی، ہم زیلنسکی سے بھی رابطے میں رہیں گے۔ میرا خیال ہے پیوٹن اور زیلنسکی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں کہہ سکتا کہ یوکرین اپنے علاقے واپس لے سکتا ہے یا نہیں۔ ہم ٹوماہاک میزائل اور بہت سے دیگر ہتھیار یوکرین بھیج رہے ہیں، امید ہے ہم ٹوماہاک کے بغیر جنگ ختم کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا بیان دیا کہ وہ اگر چاہیں تو اس معاملے کو ریزالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں پہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں، جیو، ARY، دنیا، سما، ایکسپریس، ہم،
اسی طرح افغانستان کا ایک جو دوسرا سب سے بڑا ٹیلی ویژن چینل ہے شمشاد ٹی وی، اس کے بارے میں جناب یہ خبر آئی ہے کہ طالبان حکومت نے اسے بند کر دیا ہے۔ یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی جانب سے بیسکلی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے بارڈر کے اوپر، وہ فیکٹس بتا رہا تھا، وہ شیئر کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ طالبان حکومت نے اس ٹیلی ویژن چینل کو بھی بند کر دیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ یہاں پہ آپریٹ نہیں کریں گے۔ پہلے ہی آزادی صحافت کے حوالے سے ایون تو ہمارا بھی ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن افغانستان تو بالکل ہی گیا گزرا ہے نا اس معاملے کے حوالے سے۔ بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو بہت سے صحافیوں کو جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، بہت سے لوگوں کو جو ہے ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا صحافیوں کو۔ تو اب وہاں پہ اسی موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے شمشاد ٹی وی جو ان کا دوسرا بڑا چینل ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ جو ٹینشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تورخم سرحدی گزرگاہ کی بندش سے جو ٹرانزٹ سمیت دو طرفہ تجارت ہے وہ معطل ہے۔ تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے سرحد کے دونوں اطراف ہزاروں کارگو گاڑیاں جو ہیں وہ پھنس چکی ہیں، اور پاکستان افغانستان کو تازہ پھل، سیمنٹ، کپڑا سمیت مختلف اشیاء جو ہے برآمد کرتا ہے۔ ادویات، میڈیکل آلات، سپورٹس کا سامان بھی پاکستانی برآمدات میں شامل ہے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق افغانستان سے تازہ پھل، خشک پھل، کوئلہ سمیت معدنی اشیاء درآمد کی جاتی ہیں، اور تورخم تجارتی گزرگاہ کی بندش کے سبب پاکستان کی طرف 2000 سے زائد کارگو گاڑیاں جو ہیں اس وقت پھنسی ہوئی ہیں۔ کسٹم ذرائع کے مطابق پھنس جانے والی کارگو گاڑیوں میں ایکسپورٹ اور ٹرانزٹ سامان لے جانے والی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ میں نے اس کا تذکرہ آج سے چند دن پہلے بھی کیا تھا کہ اس کی وجہ سے بزنس ایکٹیویٹیز ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی سفر کرے گا، دونوں ملک بھی اوبیسلی اس پہ سفر کریں گے۔ آزاد کشمیر سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، جہاں پہ اتحادی حکومت میں شامل مزید 3 وزراء نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ جو استعفوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہاں پہ جو احتجاج ہوئے تھے آزاد کشمیر میں، اس کے بعد سے جو ہے وہاں پہ وزراء کے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں پہ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات محمد مظہر سعید نے استعفے کے بعد وزیر خزانہ عبد الماجد خان، وزیر خوراک اکبر ابراہیم اور وزیر اسپورٹس یوتھ اینڈ کلچر نے بھی وزیر اعظم انوار الحق کو اپنے استعفے بھجوا دیے ہیں۔ وزیر خزانہ عبد الماجد خان اور وزیر خوراک اکبر ابراہیم نے پریس کانفرنس میں استعفے دینے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ انوار الحق حکومت کے ساتھ اب ہم نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم انوار الحق کو بھی اپنا استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ مہاجرین جموں کشمیر کی نشستیں نکال کر یہ نظام نہیں چلایا جا سکتا۔ ریاست کے حالات جات بوجھ کر خراب کیے گئے، سارے نظام کو لپیٹنے کے لیے تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے 2 بجٹ میں ہیلتھ کارڈز کا اجرا شامل تھا، جان بوجھ کر اجرا نہیں کیا گیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو پہلے ہی منظور کیا جا سکتا تھا، جان بوجھ کر اس میں تاخیر کی گئی، اور مزید مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی ڈالا گیا ہے۔ تو یہ وہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات ہوئے تھے اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ اب آپ یہ استعفوں کی ایک لمبی تعداد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، لاہوریوں کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ شامل کرنا چاہیں گے۔ صوبائی دارالحکومت میں جناب بسنت فیسٹیول محدود پیمانے کے اوپر منانے کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ابھی ظاہری بات ہے سجیسٹو بورڈ کے اندر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا باقاعدہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے صرف 2 دن کے لیے جو ہے وہ ہفتہ اور اتوار بسنت منانے کی شاید اجازت دے دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت سے متعلق ایک تفصیلی محفوظ پلان جو ہے وہ حکومت کو پیش کیا ہے، اور اس منصوبے میں بسنت کو اندرون لاہور کے مخصوص علاقوں میں جیسے شاہی قلعہ، موچی گیٹ، بھاٹی گیٹ، رنگ محل تک محدود رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس دوران سیکیورٹی اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے متعدد احتیاطی تدابیر جو ہے وہ تجویز کی گئی ہیں۔ میں وہ چند تجاویز اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان علاقوں میں موٹر سائیکل کے داخلے پر پابندی، موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی اینٹناز اور گلے کا کور جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی مین سڑکوں پر سیفٹی نیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ وائر پروٹیکشن سسٹم نصب کرنے کی تجویز بھی شامل ہے، تاکہ پتنگ کی ڈور سے ممکنہ جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ بسنت کے دوران صرف کپاس یا نشاستے سے تیار شدہ ڈور کے استعمال کی اجازت ہوگی، جبکہ نائلون، کیمیکل یا دھاتی تار سے بنی خطرناک ڈور پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ انتظامیہ نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ پتنگیں اور ڈور بار کوڈ کے ساتھ رجسٹر کی جائیں، تاکہ ان کی خرید و فروخت پر نظر رکھی جا سکے۔ غیر رجسٹرڈ پتنگ فروشیوں اور غیر محفوظ ڈور بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ تجویز اب تک ابھی حکومت کے پاس ہے، اور حتمی منظوری کے بعد ہی بسنت فیسٹیول کی محدود اجازت کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسکلی یہ سلسلہ جو ہے وہ اس سال کے آغاز سے ہی جو ہے وہ زیر غور تھا، اور اس سلسلے میں ایک باقاعدہ کمیٹی بھی بنی تھی جس کو نواز شریف صاحب غالباً خود ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کے اندر مختلف چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا، آپشنز کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ کامران لشاری صاحب بھی جو ہے
ہے وہ اس سارے معاملے کے والڈ سٹی کو وہ اتھارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا تھا. تو لگ یہ رہا تھا کہ ان کے استعفے کے بعد شاید یہ معاملہ جو ہے وہ رک جائے گا، لیکن اب ایک دفعہ پھر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ بسنت کو دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسموگ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پریشانی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کم از کم لاہور کے حوالے سے جو ہے اسموگ لیولز جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گئے ہیں. 150 200 250 کے جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر جو ہے یہ نمبرز آ رہے ہیں مختلف ایریا سے، اور یہ نمبرز انکریز کرنا شروع ہو چکے ہیں. آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پریڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ مڈ اکتوبر سے آنورڈز جو ہیں اگلے 2-2.5 ماہ جو ہیں وہ بڑے ٹف جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ اسموگ لیولز انکریز کرنا شروع ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کوئی ایئر پیوریفائر اگر نہیں رکھا ہوا تو یا تو وہ لے لیجئے، اور اگر اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تو اسے پلیز اپنے کمرے کے اندر دوبارہ ایکٹیویٹ کر لیجئے، کیونکہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، لیکن اسموگ لیولز جو ہیں وہ انکریز کر چکے ہیں. اور ابھی تک جو پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کی جو ریڈنگز آئی ہیں اس میں پاکستان دنیا کا آلودہ ترین شہر جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے، اور فضائی آلودگی کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پہ ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ دوسرے نمبر کے اوپر آ رہا ہے اسموگ لیولز کے حوالے سے. اسی طرح بھارت کے دارالحکومت دلی اور پاکستان کے صنعتی شہر فیصل آباد میں بھی فضائی معیار جو ہے تشویشناک ہے، جہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 221 تک پہنچ چکا ہے. اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ 302 سے اوپر جو اگر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے، جس سے سانس سمیت دیگر بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. ماہرین کے مطابق فصلوں کی باقیات جلانے، گاڑیوں کے دھوئیں اور صنعتی اخراج کے باعث آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی مزید بڑھنے کا بھی امکان ہے. بیسکلی یہ ہوتا یہ ہے کہ جب جو ونڈ ہوتی ہے جب وہ چلنا بند کر دیتی ہے، اور اس کے بعد فصلوں کو جو آگ لگائی جاتی ہے اور وہ دھواں جو ہے وہ سٹک اپ ہو جاتا ہے، وہ موو نہیں کرتا، یہ اس کی وجہ سے بیسکلی اسموگ لیولز جو ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں. اب تو خیر میرے خیال میں لاہوریوں کو اچھی طرح اس پورے سائنس کی جو ہے وہ معلومات مل چکی ہوں گی، لیکن یہ ایک پریشان کن خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب مہنگائی میں بھی جو ہے وہ مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور مزید 24 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور ملک میں مسلسل تیسرے ہفتے مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور حالیہ ہفتے میں بھی مہنگائی کی شرح میں اضافے کی رفتار میں 0.49% اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب میری جو ہے وہ نریندر مودی سے میری بات ہوئی ہے، اور نریندر مودی نے کہا ہے کہ جناب ہم روس سے تیل لینا جو ہے وہ بند کرنے لگے ہیں. تو اس سلسلے میں رائٹرز نے ایک یہ خبر دی ہے کہ وائٹ ہاؤس حکام نے برطانوی خبررساں ادارے کو بتایا ہے کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50% تک آلریڈی کم کر دی ہے. اور وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے. مذاکرات کے نتیجے میں بھارتی ریفائنریز نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی 50% کمی کر دی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے اوپر جو ہے اچھا خاصا ٹیرف جو ہے وہ امریکی حکومت کی جانب سے لگایا جا چکا ہے، اور ان کا امریکہ کا مطالبہ جو ہے وہ بھارت سے بار بار یہی تھا کہ آپ روس کے ساتھ اپنی آئل ٹریڈنگ جو ہے اس کو بند کریں. تو وہ اچھے بچوں کی طرح میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو منانے کے لیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ آئل کی خریداری جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو ایک اسپیسیفک فائٹر جیٹ تھا جس نے پاکستان کو ایج دیا تھا، ایڈوانٹیج دیا تھا، وہ تھا چائنیز فائٹر جیٹ J-10C، جنہوں نے بیسکلی ان کے رافیل بھی گرائے تھے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ انڈونیشیا بھی جو ہے وہ یہ جدید J-10Cs جو ہے وہ خریدنے کا اس نے اعلان کر دیا ہے. 42 لڑاکا طیارے جو ہے وہ خریدنے کے لیے $9 بلین جو ہے وہ ادا کرے گا. تو ظاہری بات ہے، ہم نے آپ کو اگر یاد ہوگا ہم نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان نے یہ جو J-10Cs ہیں یا جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس کو ایک بہت بڑا بوسٹ دیا ہے بھارت کو یہ شکست دینے کے بعد، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کی جے کار ہونا شروع ہو گئی ہے J-10Cs کی. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ انڈونیشیا بھی جو ہے وہ ان سے یہ J-10Cs جو ہے وہ خریدنے لگا ہے. دوسری جانب جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ہم نے آپ کو پچھلے دنوں خبر دی تھی کہ ابھیشیک بچن اور ایشوریہ رائے یہ وہاں پہ انڈیا کی کورٹس کے اندر گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ مطالبہ یہ کیا تھا کہ جی ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز جو ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. اس کے بعد اب اکشے کمار بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ چلے گئے ہیں کورٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میری آواز، تصویر یا شخصیت کے غلط استعمال کو جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے اسے روکا جائے. ان کے خبر یہ ہے کہ بیسکلی ایک جعلی ٹریلر میں اکشے کمار کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے کردار میں دکھایا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. اس ٹریلر کو ہٹائے جانے سے قبل 20 لاکھ ویوز آلریڈی اس ویڈیو کو دیکھے جا چکے ہوئے تھے.
दूसरी ऐसी ही जाली वीडियोस में अक्षय को वाल्मीकि समाज के पेशवा महर्षि वाल्मीकि से मुतनाज़ा तबसरे करते हुए देखा गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इलाकों में जो है मुजाहरे शुरू हो गए कि जनाब ये अक्षय कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं, जबकि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो थी। तो इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने अब ये रब्ता किया है। ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले मैंने आपको बताया ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, करण जौहर और आशा भोसले समेत कई शख्सियात जो हैं उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो हैं वो इस तरह बनी हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कोर्ट से रब्ता किया है। तो अब अक्षय कुमार भी जो है उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और जहाँ पे बॉलीवुड की बात हो रही है तो वहीं पर एक खबर एक और आई है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जो